اعصابی بیماریاں جس طرح نام ہے تو یہ برین اور سپائن مطلب جو برین ہے یا اسپائنل کارڈ ہے ہم اس کو سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم تو اسپائن سے جو یا برین سے جو پھر نروس جاتی ہیں پیریفرل نروس اس کی بیماریاں, اور پھر جو پیریفرل نروس جو مسلس کو جو سپلائی کرتی ہیں تو وہ مسل کے ڈس آرڈر یہ سارے جو ہیں یہ نیورولوجی کے ڈومین میں آتے ہیں. تو ہم اس کو 5 کیٹیگریز میں آسان لفظوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو کامن ڈس آرڈرز ہیں وہ سیریبرو واسکولر ڈس آرڈر جس طرح اسٹروک ہے. ٹھیک ہے صاحب. سیکنڈ ہیڈ ایک اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہیں, اس میں سب سے کامن یا جو ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں وہ مائیگرین یا درد شکی کا یا آدھے سر کا درد ہے. تھرڈ کیٹیگری ایپیلیپسی یعنی مرگی یا میرگی, اور فورتھ کیٹیگری ہم اس کو موومنٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. موومنٹ ڈس آرڈر جس میں برین یا اسپائن کی ایسی بیماریاں جس میں بندے کا یا بیلنس خراب ہوتا ہے یا ریشہ ہوتا ہے, ہاتھوں میں ترتراہٹ ہے یا بیلنس خراب ہے یا چلنے میں دشواری ہے, تو یہ موومنٹ ڈس آرڈر کی کیٹیگری ہے. فورتھ کیٹیگری اس میں یا ففتھ کیٹیگری وہ سی این ایس انفیکشنز ہیں. وہ انفیکشن جس کا تعلق یا برین یا اسپائنل کارڈ سے ہے, جیسے ہم آسان لفظوں میں گردن توڑ بخار ہے یا وائرل انکیفیلائٹس ہے یا ٹی بی ہے, اسپائنل ٹی بی ہے یا برین کی ٹی بی, اس کا جو علاج ہے وہ نیورولوجی یا نیورو فزیشین کرتا ہے. اور ایک اور کیٹیگری ہم اس میں پھر آٹو امیون ڈس آرڈر ہیں. یہ ایک ریلیٹیولی نئی کیٹیگری ہے جو آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں برین اور اسپائن کے ساتھ یا پیریفرل نروس کے ساتھ, جس طرح ملٹیپل اسکلیروسس ہے یا پیریفرل نیوروپیتھی کے ڈس آرڈرز ہیں جیسے جی بی ایس ہے. تو ان کا تعلق نیورولوجی یا نیورو فزیشین کے ساتھ ہے. مائیگرین یا درد شکی کا یا آدھے سر کا درد, اس کو ہم آدھے سر کا پورا درد بھی کہتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آدھے سر میں ہو, یہ پورے سر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت کامن ہے, لیکن اکثر مریضوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو مائیگرین ہے. اور سیلف میڈیکیشن آپ کو ویسے بھی پتہ ہے اس پورے پارٹ میں کافی کامن ہے, تو لوگ میڈیسن لیتے رہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ڈائگنوزز ہے. گلوبل اس کا برڈن وہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1 ارب لوگ اس میں مبتلا ہیں. 1 ارب. تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ 5% میلز میں اور اپ ٹو 23% فیمیلز میں یہ اتنا کامن ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پیشنٹ کو یا ہر ایک کو ہر دفعہ مطلب ڈیلی یا الٹرنیٹ ڈے پہ مائیگرین ہو. کبھی کبھی یہ ہے کہ کسی پیشنٹ کو سال میں 1 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. مائیگرین یہ اسپیسیفکلی برین ڈس آرڈر ہے اور ہم اس کو نیورو واسکولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ برین کے جو ویسلز ہیں اس کی سینسیٹیویٹی ہو جاتی ہے. اس کا میکینزم کے بارے میں تھیوریز ہیں. موروثی ہے اور اسپوریڈک بھی ہو سکتا ہے, لیکن یوزولی یہ موروثی ہے. ملٹیپل جینز اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور اگر پیرنٹس میں کسی کو ہے تو 25% چانسز ہیں اپ ٹو کہ یہ اب بچے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اور اگر بوتھ پیرنٹس میں دونوں میں ہے تو تقریباً اپ ٹو 75% چانسز ہیں کہ بچوں میں یہ مائیگرین جو ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. برین سے کچھ نروز آتی ہیں جو ٹرائیجیمنل نرو ہم اس کو کہتے ہیں. اس کے نرو اینڈنگز وہ سینسیٹائز ہو جاتی ہے, تو اس کے جو اینڈنگز ہیں وہ سارے انٹیریئر پارٹ آف دا برین ہے, اور پوسٹیریئر پارٹ سروائکل جو فرسٹ سروائکل نروز ہیں 1 2 3 وہ پوسٹیریئر پارٹ آف دا جو آکسیپٹ ہے یا اس ایریا میں, تو وہ سینسیٹائز ہو جاتے ہیں. تو وہ جو اینڈنگز ہیں اس پہ کچھ ایسے پیپٹائڈز ہیں, نیورو پیپٹائڈز ہیں, ہم اس کو نیورو انفلیمیشن کہتے ہیں, جس طرح سبسٹانس پی ہے یا کلسیٹونین جین ریلیٹیو پیپٹائڈ کہتے ہیں CGRP, تو وہ وہاں پہ سیکریٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ پھر پین سٹارٹ ہوتا ہے. اس پین کی یا وہ جو وہ ہے وہ ایک اسپیسیفک ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے, اس کو ہم تھرابنگ یا پلسیٹنگ پین کہتے ہیں. وہ پلسیٹنگ پین یوزولی ڈیوریشن ان کی کم از کم 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ یہ 72 گھنٹے تک ہو سکتی ہے. اور اس دوران اس مائیگرین یا اس کے دوران کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ اکثر دل اس کا کرتا ہے کہ وہ بس لیٹ جائے کہیں سائڈ پہ جہاں پر خاموشی ہو اور ذرا ٹھنڈا ماحول ہو, تو یا تھوڑا سا سو جائے, ریلیکس ہو جائے, تو پھر وہ سیٹل ہو جاتا ہے. مائیگرین کی یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. 7% اپ ٹو 5 to 7% یہ بچوں میں بھی ہے. ایون ہم نے سنا ہے کہ انفینٹس میں بھی مائیگرین ہوتا ہے.
اچھا انفینٹس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سمٹمز جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. ان کے وامٹنگ آتی ہے یا اس کو ہم سائیکلیکل وامٹنگ سنڈروم کہتے ہیں، ایبڈومینل پین ہوتا ہے، اس کی تھوڑی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کامن ایج 30 to 40 ایئر، اس میں سب سے زیادہ 30 to 40 ایئر اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. فریکوینسی بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ ریفریکٹری بھی ہو جاتا ہے یوزولی میڈیسن کو، اور فریکوینسی جو ہے یہ بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن ڈسیبلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے کہ جو ورکنگ لوگ ہیں یا جو تو سب سے دنیا میں سب سے زیادہ بیک پین کے بعد یا کمر کے درد کے بعد سب سے زیادہ ڈسیبلٹی جس کی وجہ سے لوگ چھٹیاں کرتے ہیں یا جاب سے یا اسکول سے، وہ مائیگرین ہے. مائیگرین بیسیکلی اس کا ٹریٹمنٹ وہ ہر ایک پرسن کا، ہر ایک پیشنٹ کا وہ جدا ہوتا ہے. ٹھیک سر. ہر ایک مائیگرینیور یا پیشنٹ جو ہے اس کا مائیگرین دوسرے پیشنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو ہر ایک کی میڈیکیشنز ریکوائرمنٹ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایک قسم کا میڈیسن سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرتا ہو. تو سب سے پہلے ڈائگنوزز ہے کہ واقعی پیشنٹ کو مائیگرین ہے یا نہیں ہے. جب مائیگرین ڈائگنوز ہو جائے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو مائیگرین کتنا سیویئر ہے، وہ کتنا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کو سال میں ایک دفعہ مائیگرین اٹیک ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص اتنی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ری ایشورنس ہے اس کو، اس کی کاؤنسلنگ کرنا. کچھ ایسے وہ ہیں ٹریگرز ہیں اس کے بارے میں ذرا اس کو پھر ہم ذرا کونسل کرتے ہیں، کبھی وہ اوائڈ کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. میرے خیال میں تھیوریٹیکلی ایک یہ ہے کہ وہ ہارمونل چینجز جو ہیں وہ فیمیل میں ہوتی ہیں. اچھا سر. اس کا ایک تعلق ایسٹروجن ہارمون کے ساتھ ہے. تو ایسٹروجن ہارمون کی جب فیمیل کا جو نارمل سائیکل ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں تو اس کے مطابق ایک وہ ہے کہ پرابلی یہ مائیگرین جو ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے. اس کا انڈائریکٹ ایک اس وجہ سے بھی ہم پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں عورتوں کے تو اس میں اکثر ایک خاص قسم کا مائیگرین ہوتا ہے، اس کو کیٹامینیل مائیگرین کہتے ہیں. تو اس کا تعلق بھی وہ ایسٹروجن کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پریگنینسی میں یوزولی پروجسٹرون ہارمون زیادہ ہوتا ہے، ایسٹروجن کم ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مائیگرین کی سیویریٹی بھی کم ہوتی ہے اور فریکوینسی بھی کم ہو جاتی ہے. یہ ایک خاص قسم کا نرو پین ہے جو شیاٹک نرو کی ڈسٹریبیوشن ہے لمبر سپائن سے پاؤں نیچے پاؤں تک. ایک خاص قسم کا شوٹنگ پین ایک پین جاتا ہے، یہ اس کو شیاٹک کا ایک عام الفاظ میں کہتے ہیں. تو ان کی کچھ وجوہات جو ہیں وہ کمپریسیو لیشنز ہیں، کچھ نان کمپریسیو لیشنز ہیں. کمپریسیو کازز اس میں یہ ہے کہ لمبر سب سے کامن ریزن، وہ لمبر ایریا میں L5 یا S1 اس ایریا میں کوئی ڈسک ہے، ڈسک سلپ ہوا ہے یا پرولیپسڈ ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ ٹرامیٹک بھی ہو سکتا ہے یا کوئی آڈ پوزیشن میں کوئی بندہ ویٹ اٹھا لے، وزن اٹھا لے تو اس کی وجہ سے بھی ایک کامن ریزن ہے شیاٹک کا. نان کمپریسیو جو کازز ہیں اس میں وہ لوکل ایریا میں کوئی فار ایگزامپل انفیکشن ہے، اس کے علاوہ جس طرح کامن انفیکشنز ہیں اس طرح ٹی بی ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے یا کچھ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، اس کی وجہ سے بھی نان کمپریسیو یہ ہم لمبوسائرل ریڈیکولوپیتھی یا شیاٹک کا ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے یو ہیو ٹو انویسٹیگیٹ اٹ. آپ نے امیجنگ وغیرہ کرنی ہے کہ کوئی کمپریسیو لیجن تو نہیں ہے. اگر کمپریسیو لیجن ہے تو اسپائنل یا نیورو سرجن کو پیشنٹ ریفر کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ کافی افیکٹو اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایگریسو فزیوتھراپی اور اس کے ساتھ ہی یہ کافی امپروو ہو جاتا ہے. اٹس ویری افیکٹو ٹریٹمنٹ آج کل اویلیبل ہے اس کا. ہاں، آپ نے سوشل ٹیبو کی بات کی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پبلک اویئرنیس سیشن ہے تو سب سے پہلے میں شاید کسی لوگوں کو پتہ بھی ہو یا نہ ہو، عبدالستار ایدھی کو میرگی تھی، ایپیلیپسی. ہاں، تو اتنا بڑا جو وہ ایک انسان تھا، تو اگر وہ میرگی کے ساتھ یا ایپیلیپسی کے ساتھ اتنے بڑے کام کر سکتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے علاوہ کافی سائنٹسٹ گزرے ہیں، کافی وہ اس کو بھی ایپیلیپسی تھی. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ضرور کہ پیشنٹ کو بالکل یہ ہینڈیکیپ یا بالکل ڈیبلیٹ کر دے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہیں سوشل وہ ہے، اسٹگما ہے، اس کو ریموو کرنا چاہیے. یہ کنٹیجیس نہیں ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پھر لگتی ہے کسی کو، یہ کنٹیجیس نہیں ہے، یہ ایک سے دوسرے انسان کو بالکل نہیں لگتی. اور اویئرنیس کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہوتا کیا ہے ایپیلیپسی میں یا میرگی میں. اب کل بھی پیشنٹ آیا تھا او پی ڈی میں تو وہ ویڈیو دکھا رہا تھا، کوئی اس کو چپل سنگھا رہے تھے، کوئی کیا کر رہے تھے.
تو یہ ہے کہ ہرگز اس طرح کا کام نہ کریں. جب بھی خدا نخواستہ پبلک اس میں یا گھر میں کسی کو فٹ پڑ جائے یا بے ہوش پڑ جائے تو اس کو سائڈ پہ لٹھایا کریں اور کوئی چیز نہ سنگائیں, پانی وغیرہ کچھ بھی نہ دیں. 90-95% آف دا ٹائمز وہ فٹ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر دوبارہ فٹ نہ پڑے یا مسلسل فٹس یا جھٹکے نہ پڑیں تو پیشنٹ کو ایون ہاسپٹل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ایمرجنسی میں. آرام سے پھر بعد میں نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین کے ساتھ پیشنٹ کی اپائنٹمنٹ لے سکتا ہے. ہاں اگر بار بار جھٹکے پڑتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایمرجنسی میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جھٹکا وہ یوزلی چند منٹس یا چند سیکنڈس تک ہوتا ہے, وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. پیشنٹ کو ریسٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کے ساتھ بون فریکچرز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے سیویئر کبھی کبھی فٹس ہوتے ہیں, یا کوئی منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ کچھ اویئرنیس جو ہے یہ ضروری ہے. ایپیلیپسی یا مرگی یوزلی یہ پیڈریٹک یا بچوں کی اس ایج میں سٹارٹ ہوتا ہے, بچپن سے ہو جاتا ہے. یہ اکثر بچپن ہے, جو جینیٹک وہ ہیں, اکثر اس کی کازز جو ہیں وہ جینیٹک کازز ہیں. کچھ پرسنٹ لوگوں میں یہ موروثی یعنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایپیلیپسی کے کچھ ٹائپس اس طرح ہیں کہ وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے. مطلب پیشنٹ آؤٹ گرو سیزرز, وہ جب بڑھ جاتے ہیں, عمر بڑھتی ہے, ایڈلٹہڈ میں پہنچتے ہیں تو خود ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک پیشنٹ میں, لیکن 30-40% کیسز میں جو ایڈیوپیتھک ایپیلیپسیز ہے جس میں برین بالکل نارمل ہوتا ہے اس میں یہ ختم ہو جاتی ہیں. باقی کے پیشنٹس جو ہیں اس میں لائف لانگ ان کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ میڈیکیشنز پرسنلائز میڈیکیشنز ہوتی ہیں. ہر ایک پیشنٹ کا جو میڈیسن ہے وہ دوسرے پیشنٹ سے جدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ کچھ انویسٹیگیشن ہے جس طرح الیکٹرو انکیفالوگرافی ہے یا سی ٹی یا ایم آر آئی برین ہے, یہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی ایپیلیپسی ہے. کلاسیفیکیشن کے بیس پر پھر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. الزائمر میں یہ سمٹم ہیں, جس طرح پرانی باتیں تو وہ یاد رہتا ہے لیکن نئی چیزیں سیکھنے میں یا اس کو ریٹین رکھنے میں دشواری ہوتی ہے پیشنٹ کو. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج مائلڈ میں ماڈریٹ میں چلے جاتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ گھر کا راستہ بھولنا, اس طرح واش روم تک جانا, گھر کے دروازے وغیرہ بھولنا, نام بھولنا, نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. یہ پھر ماڈریٹ اسٹیج ہوتا ہے. اور ایک سیویئر ہے, اس میں پھر یہ کہ پیشنٹ کمپلیٹلی پھر بیڈ باؤنڈ ہو جاتا ہے. اس کو پھر کھانا کھانے میں بھی دشواری ہے, وہ کمپلیٹلی انکانٹیننٹ ہوتا ہے. تو وہ یوزلی اینڈ سٹیج ہے. الزائمر ڈیزیز کا ابھی تک دنیا میں کوئی ایفیکٹیو علاج دریافت نہیں ہوا, لیکن کچھ اسٹڈیز ہیں اس پہ, کچھ نئی میڈیکیشنز ہیں, کچھ دوائیاں ہیں جو ابھی آزمائشی اس میں ہیں, وہ ٹرائلز ہو رہی ہیں. تو اس کو مینیج ہو سکتا ہے, اس کا مینیج کر سکتے ہیں پیشنٹ کو جو الزائمر ڈیزیز کے ساتھ ہے. اور ڈیمنشیا کیا چیز ہے سر اس میں؟ تو ڈیمنشیا نسیان کو عام الفاظ میں بھولنے کی بیماری. الزائمر ایک خاص قسم ہے اس کی ڈیمنشیا کا. کچھ چیزیں اس طرح ہیں کہ آپ افیکٹولی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر کوئی علاج دریافت نہیں ہوا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشنٹ مینیج نہیں ہو سکتا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈائگنوزز ہے کہ واقعی پیشنٹ کو الزائمر ہے یا کوئی اور بیماری ہے. ڈیمنشیا کے کچھ کازز اس طرح ہیں وہ ریورسیبل ہیں, مطلب وہ آپ ریورس کر سکتے ہیں اس کے. اس میں جیسے فار ایگزامپل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تائرائڈ ڈس آرڈر ہے, ہائپوتائرائڈزم ہے. اس کے علاوہ وائٹامن ڈیفیشنسی, خاص کر وائٹامن B12 ڈیفیشنسی, تھائمین ڈیفیشنسیز, یہ اسٹیٹس ہیں, اس میں یہ ریورسیبل ہے. تو سب سے پہلے اگر ڈیمنشیا کا پیشنٹ آتا ہے تو یو ہیو ٹو انویسٹیگیٹ اٹ. آپ نے اس کے کچھ انویسٹیگیشن بھیجنے ہوتے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں نارمل ہیں, برین امیجنگ میں کچھ وہ ہے, ٹرافی ہے, اور یہ انویسٹیگیشن نارمل ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ پرابلی یہ نیورو ڈیجنریٹیو ڈس آرڈر جس طرح الزائمر ہے یا لیوی باڈی ڈیمنشیا ہے, وہ آپ لیبل کرتے ہیں. اگر یہ الزائمر ہے تو ایسی افیکٹیو میڈیکیشنز ہیں یا میڈیسنز ہیں جس کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سلو کر سکتے ہیں, پروگریشن کو آپ سلو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو فار ایگزامپل الزائمر کی بیماری میں ایک بڑا مسئلہ وہ ڈسٹرب سلیپ ہوتا ہے, ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. پیشنٹ جو ہے وہ پیراسومنیاز ہم کہتے ہیں, نیند میں اکثر جو ہے چیختا ہے یا ڈرتا ہے اور کوئی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اس کو, اور سلیپ اویک سائیکل الٹا ہو جاتا ہے, دن کو وہ سوتا ہے, رات کو جاگتا ہے. تو یہ چیزیں آسانی سے میڈیکیشنز کے ساتھ مینیج ہو سکتی ہیں. وہ لائف اس کا جو ہے
وہ کافی امپروو، کوالٹی آف لائف کافی امپروو ہوتی ہے اس کی. ہاں کہا جاتا ہے اس کو راشا کہتے ہیں. اس کے دو قسمیں ہیں، جو ایک پارکنسن ہے جس کو پشتو میں گزان بھی کہتے ہیں. اچھا. اور دوسرا جو ہے ہم اس کو راشا یا اسینشیل ٹریمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت کامن ہے. اسینشیل ٹریمر پارکنسن سے زیادہ کامن ہے اور یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن اس کا علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اس کی کیا ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کی کچھ میڈیکیشنز ہیں. آپ کچھ دوائیاں ہیں اس طرح کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں. اولڈ ایج میں چونکہ 2-3 قسم کی دوائیاں ہیں تو ڈیپینڈ آن دا ادر کنڈیشن. کوئی دل کی بیماری تو نہیں ہے تو ہر ایک میڈیسن اس کو ہم نہیں دے سکتے، لیکن کوئی دوائی ہیں اس کے ساتھ کافی افیکٹولی کنٹرول ہو سکتا ہے. کچھ ایسے پیشنٹ ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بالکل مطلب لکھنے سے بالکل رہ جاتے ہیں، تو وہ دوائیاں سٹارٹ ہونے سے الحمدللہ وہ پھر دوبارہ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں. رائٹرز ہیں اس طرح، وہ اسینشیل ٹریمر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے. سیکنڈ پارکنسن ہے. جو پارکنسن ہے یہ پھر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اس میں ٹریمر کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ریجیڈیٹی ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، باڈی ریجڈ ہوتا ہے، کروٹ بدلنے میں دشواری ہوتی ہے اور باڈی اسٹف ہوتی ہے، اور ہم اس کو ماسک لائک فیس، ہائپومیمیا کہتے ہیں. اس کا ایک خاص قسم کا فیس ہوتا ہے. یہ پارکنسن ہے. اس کا علاج کافی افیکٹو میڈیکیشنز ہیں اور کچھ کمبینیشن آف میڈیکیشن دے کے آپ یہ ہے کہ پیشنٹ یوزلی ایک اچھا لائف گزار سکتا ہے. اسٹروک جس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس طرح ہم اس کو برین اٹیک کہتے ہیں. اچھا سر. اب میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ 85 بلین نیورونز ہوتے ہیں برین میں. تو جیسے ہی اسٹروک ہوتا ہے ٹائم از برین، تو وہ یہ نیورونز مرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی دے گیٹ ڈائنگ. ٹھیک ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک اسٹروک کے بعد یا فالج کے بعد ایک منٹ میں 2 سے لے کر 3 ملین نیورونز تک یہ مرنا شروع کرتے ہیں. تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسٹروک میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو امیڈیٹلی اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے. ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹروک کون سا ٹائپ ہے. بیسکلی فالج کے 2 بڑے وہ ہیں ٹائپس ہیں. ایک ہیمریجک اسٹروک ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغ کی خون کی شریان پھٹ جاتی ہے اس میں، اور ایک اسکیمک اسٹروک ہے. اسکیمک اسٹروک میں ہوتا یہ ہے کہ کلاٹ جو ہے یا تو دل کی وجہ سے کوئی ایشو ہے اس کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے برین میں، یا آرٹریز میں جو بڑی بڑی شریانیں ہیں اس سے کلاٹ برین میں چلا جاتا ہے، اور ایک خاص حصہ برین کا اس میں وہ جو ہے وہ کلاٹ وہاں پر سٹک ہو جاتی ہے. آپ اس کو 70 to 80% آف دا ٹائم اسٹروک کو پک کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، فیشل ڈروپ ہے، اگر منہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے. سیکنڈ آرم ویکنیس ہے، ہاتھ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے. تھرڈ اسپیچ وہ ہے، اسپیچ ہے مطلب یا بولنا یا میوٹ ہو جائے یا بالکل ڈسارتھیا مطلب بولنے میں دشواری ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو امیڈیٹلی پیشنٹ کو ہونا یہ چاہیے کہ سیدھا ایمرجنسی میں آپ پہنچا دیں. ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ پیشنٹ جاتے ہیں لوکل ہاسپٹل میں یا لوکل ڈاکٹر کے پاس، پھر جاتے ہیں دوسرے ہاسپٹل میں، پھر آپ آتے ہیں تو اس وقت وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. جو ایسے فالج کو جس میں خاص کر میں بتا رہا ہوں کہ کلاٹ ہو، اسکیمک اسٹروک ہو، اس میں کچھ خاص دوائیاں ہیں وہ ود ان ٹائم اگر 3 یا 4.5 آورس تک آپ دے دیں، اس کو کلاٹ بسٹنگ ڈرگس کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کی ایک جان بچا سکتے ہیں، کیونکہ دس از دا 3rd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان دا ورلڈ. اور ڈسیبلٹی کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی بیماری ہے ڈسیبلٹی کے لحاظ سے. تو اگر ایک لائف ٹائم ایک پیشنٹ ڈسیبل ہے فالج کی وجہ سے، اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ دیٹ از اے ونڈرفل تھنگ. دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس RMI میں ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی ون آف دا بیسٹ ان KP، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو بیسٹ وہ ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی ہے. ہمارے پاس پورا اسٹروک یونٹ ہے جس میں ہر ایک پیشنٹ کے ساتھ کارڈیک مانیٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اب الحمدللہ ہم کچھ اور بھی اسٹروک میں کرنے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. نیکسٹ فیو منتھس میں شاید وہ بھی انشاءاللہ ریگولرلی ہم سٹارٹ ہو جائے. 24/7 ہماری ایمرجنسی میں نیورولوجی کا اپنا جو میڈیکل آفیسر ہے وہ آن کال ہوتا ہے. جیسے بھی نیورولوجی کا پیشنٹ ہے تو وہ آن کال ہو کے ایمرجنسی میں پیشنٹ کو دیکھ لیتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمارے ساتھ فون پہ اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. تو الحمدللہ اسٹروک کا یا نیورولوجی کا کوئی بھی سیریس نیورولوجیکل ڈس آرڈر کا پیشنٹ وہ ٹریٹمنٹ ڈیلے نہیں ہوتی یہاں پر.
انویسٹیگیشنز ہمارے پاس 2 MRI مشینز ہیں، آپ کو بھی پتہ ہو، ایک 1.5 ٹیسلا اور 8.3 ٹیسلا 2 مشینیں ہیں. ایک مشین 24 آور کھلی رہتی ہے. CT اسکین 2 CT اسکینز ہیں. سو ڈائگنوسٹک جو سارے موڈیلٹیز ہیں، الیکٹرو انکیفیلوگرام ہے فار سیزر ڈائگنوزز اور نرو کنڈکشن اسٹڈیز ہیں، یہ ساری اویلیبل ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فل فلیج نیورولوجی سیٹ اپ الحمدللہ RMI میں ہے. نیورولوجیکل برڈن، جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں اس کا برڈن ہمارے سوسائٹی میں کافی زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پراپر ایک تو وجہ یہ ہے کہ نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشنز ایز کمپیئر ٹو ادر اسپیشلسٹ پاکستان میں کافی کم ہیں. تو پراپر یہ ہے کہ پراپر نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشنز جہاں بھی ہوں، اگر نیورولوجیکل کوئی ڈس آرڈر ہے تو پیشنٹ کو سب سے پہلے اسے ایک مشورہ لینا چاہیے تاکہ بیماری ڈائگنوز ہو جائے. ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے تو ایسی بیماریوں کا علاج، کافی بیماریاں اس طرح ہیں کہ اس کا افیکٹولی علاج پاسبل ہے آج کل.